مالدار آدمی کا کسی مقروض کو، تنگ دست کو مہلت دینا، یہ کتنا بڑا اور اہم کام ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام پڑتے رہتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لین دین بھی کر لیتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اگر جو ہے وہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے تو اس پیسوں کے لین دین میں اگر کسی مالدار آدمی نے کسی مقروض آدمی کی کسی مشکل وقت میں کوئی ہیلپ کی ہے تو وہ ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، وہ اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، اور پھر جب اس کی واپسی کا وقت آتا ہے تو اس کا رویہ جو وہ اپنائے گا اس کا کتنا اس پر اثر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3006، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی تنگ دست کو کوئی پیسے دیتا ہے، قرض دیتا ہے، پھر جب قرض کی واپسی کا ٹائم آتا ہے تو اس کو مہلت دیتا ہے، اس مہلت دینے کا اتنا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کریم کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1562 میں ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ اسی طرح لوگوں کو قرض دیتا تھا، تو اپنے ملازم کو جب کسی جو ہے وہ تنگ دست کے پاس بیچتا تو اسے یہ ساتھ پہلے ہی کہہ دیتا کہ جب اس کے پاس جاؤ گے اگر اس کے پاس پیسے ہو تو لے لینا، نہ ہو تو اسے مہلت دے دینا، اور اگر وہ نہ دے سکتا ہو تو اسے معاف کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نیکی کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1561 میں کچھ اور جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ، کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کا محاسبہ کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، ہاں بھئی آپ کے پاس کوئی نیک عمل ہے، کوئی نیک کام ہے؟ تو اس نے اپنے سارے اعمال پر نظر دوڑائی تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں، لیکن ایک ایسا کام ہے جو میں کرتا تھا کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ قرض دیتا تھا، تو پھر جب قرض کی واپسی کا وقت آتا، اگر وہ قرض کو واپس نہ کر سکتا ہوتا تو میں اس کو قرض معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ بات سن کے فرمائیں گے، نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ، کہ تو میری مخلوق پر اس طرح جو ہے وہ رحم دلی اور آسانیاں پیدا کرتا رہا تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں بھی تیرے اوپر آسانی پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک نیکی کی وجہ سے، اس کے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکیاں نہیں تھیں سوائے اس نیکی کے، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے لین دین ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں ہم اگر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ تو ہمیں بھی حد الوسع اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اگر ہم نے کسی جو ہے وہ تنگ دست کو کوئی قرض دے دیا ہے تو اگر وہ اس کی جو ہے وہ واپسی کے ٹائم پہ اگر اس کو وہ جو ہے وہ نہ واپس کر سکے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ مہلت دے دینی چاہیے، یا اسے اگر وہ اس کی مہلت کے ساتھ بھی اس کو واپس نہ کر سکے تو اگر ہمارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، وسعت ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ قرض دیا گیا ہے اور اس کے قرض کی واپسی کا وقت آیا لیکن اس نے جو ہے وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، اس کا قرض واپس نہیں کیا۔ ایسا رویہ بھی ہم نے نہیں اپنانا ہے، دوسری طرف اور دوسری سائڈ کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ لیکن جو واقعتاً حقیقتاً تنگ دست ہے اس کو مہلت دینا یہ اتنا بڑا اجر ہے، اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔